آپ سب کو اور خصوصاً فنانس منسٹر صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے اندر یکساں ترقی کا جو عمل ہے اس کو دور دراز اور پسماندہ علاقوں تک پہنچانا اور دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ ہے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اس نعرے کو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ایک عملی تعبیر دینے میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کا احساس محرومی جو ہے وہ ختم کریں گے، جنوبی پنجاب میں بسنے والوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں گے اور ان کے ساتھ ہونے والا جو سوتیلی ماں جیسا سلوک تھا اس کو ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے ساتھ ہم آہنگ بنا کے ہم اس کا ازالہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنوبی پنجاب کا حق ہے پنجاب کے وسائل پہ انہیں اس میں ہر سطح پہ حصے دار بناتے ہوئے ان کے تمام جائز بنیادی حقوق جو ہیں ان کی دہلیز پہ دستیاب کریں گے۔ یہ سارا عمل جو ہے اس کو ایک پراپر پلان آف ایکشن کے ساتھ جوڑتے ہوئے منسٹر فینانس وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں انتھک محنت اور جدوجہد میں مصروف عمل رہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جو ہے وہ جنوبی صوبے کی طرف اہم ترین قدم ہے اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کے ساتھ جو ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا باب جو ہے وہ اس علاقے میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ میں اپنے بھائی وزیر خزانہ پنجاب اور اس پوری تحریک کے محور جو ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں جو سیکریٹریٹ کو فنکشنل کرنے، جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے عملی اقدامات کو اس خواب کو حقیقت میں بدلنے اور اوورآل فنانس منسٹر ہوتے ہوئے جو ان کی ترقی اور خوشحالی کے ساتھ جڑا روڈ میپ ہے اس کو کس طرح اپنی پالیسیز کے ذریعے ریفلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ میڈیا کو تفصیل سے بتائیں کہ صوبہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ کس طرح حکومت پنجاب کی زیر نگرانی عثمان بزدار صاحب کی زیر قیادت اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی زیر نگرانی کیسے اس خواب کو تعبیر مل رہی ہے۔ اوور ٹو یو سر پلیز۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کو دوبارہ سے ایک باری یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ وہاں کی آواز کیا تھی جو 2018 کے الیکشن میں بڑی واضح طور پہ ابھری۔ اس کے پیچھے 3 بنیادی ضروریات تھیں۔ اگر ہماری اس 2018 کی اسمبلی نیشنل اور پروونشل اور سینٹ میں 2/3 اکثریت ہوتی تو ہم جو ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی بات کرتے ہیں ہم اس کی بنیاد کیا اس کو بنا چکے ہوتے اب تک، مگر کیونکہ وہ اس الیکشن میں ہمارے پاس اس وقت آپ کو پتہ ہے وہ پارٹی پوزیشن موجود نہیں ہے، البتہ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ہر ایک ایشو کو بڑے تفصیل سے سمجھا اور اس ہر ایک کا حل نکالا ہے، اور وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے لیک آف ریسورسز، وہاں پہ بنیادی وسائل کا فقدان، دوسرے نمبر پہ وہاں پہ رہنے والی آبادی کی نمائندگی سرکاری ملازمتوں میں، اور نمبر 3 کہ
11 کروڑ کی آبادی کے اس صوبے کے لیے ہر کام کے لیے لاہور آنا پڑتا ہے. ایڈمنسٹریٹو کیپچر اور کنسنٹریشن جو لاہور میں ہے، جس کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتے ہیں. اب ہر ایک کے لیے میں آپ کو گوش گزار کرتا ہوں کہ ہم نے وسائل کا کیا کیا. سب سے بڑی چیز جو کہ کلیئر نظر آئی وہ یہ تھی کہ 2018 کے اندر آ کے جب میں نے یہ وزارت کو دیکھا تو شرح غربت جنوبی پنجاب کی باقی پنجاب کی نسبتاً ان 3 ڈویژنوں کی دگنی ہے. ہر دوسرا رہنے والا وہاں کا شرح غربت کی لکیر سے نیچے ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صرف پچھلی حکومت کے 7 سال کا اگر آپ ڈیٹا دیکھ لیں تو وہاں پہ 1/3 آبادی کے علاقے کو 17% سے اوپر کبھی فنڈز نہیں ملے. صرف 7 سال کے اندر جو ڈیولپمنٹ بجٹ ایلوکیٹ نہیں بلکہ جو خرچ ہوا ہے اس کے اندر ہی سے صرف 265 ارب روپیہ جو جنوبی پنجاب پہ خرچ ہونا چاہیے تھا وہ تک خرچ نہیں ہوا. ان کا ہم نے ازالہ کیا ہے. ایک پہلی چیز آنے والے وقتوں کے لیے بھی یہ اماؤنٹ رنگ فینس کر دی گئی ہے. یہ نہیں ہوگا اب کتابوں اور نمبروں کی جادوگری کہ آپ دکھائیں کہ جی 40% دیا ہے 35% دیا ہے اور جب خرچ کر کے سال ختم ہو رہا ہو تو پتہ چلے 25% ہے 20% ہے. اب سے یہ نہیں ہوگا. جو اماؤنٹ مختص کی جا رہی ہے اس کو رنگ فینس کر دیا گیا ہے کہ وہ انہی 3 ڈویژنوں کے اندر خرچ ہوگی. اس کے لیے ایک اور ہم نے اس سال جو اقدام اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی تک بھی اس کی رسائی ہو اس انفارمیشن کی. اس سال کا جو بجٹ بنے گا اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ کی کتاب ہے وہ 2 چھپیں گی. ایک ان 3 ڈویژنز پہ بنے گی اور ایک باقی 6 ڈویژنز پہ، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کتنا پیسہ اس علاقے کے لیے ایلوکیٹ ہوا، سال میں کتنا خرچ ہوا، اور مجموعی طور پر جب آپ ان 3 اضلاع کا اور باقی پنجاب کا کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا واقعی 1/3 پیسہ یہاں خرچ ہوا یا نہیں ہوا. یہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا ہے. یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی یہ چیز ہر کسی کو پتہ ہو کہ یہاں پہ اگر دوبارہ سے کسی نے ایسا عمل کیا کہ دکھایا کچھ کیا کچھ تو وہ عوام کے سامنے واضح رہے گا. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ایک تو پرانے محرومیوں کا ازالہ ہوگا اور آنے والے وقتوں میں اس کو 1/3 فنڈز ملیں گے بھی اور وہاں پہ استعمال بھی ہوں گے. دوسرا ایک بہت بڑا فیصلہ وہ تھا عوام کا وہاں پہ نمائندگی. یہ بات حق بجانب ہے کہ آپ کسی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہیں اور کا رہنے والا جب وہاں جا کے سرو کرتا ہے تو وہ اپنے گھر کی ایک کھینچ بھی ہوتی ہے. 4 دن جو آدمی وہاں پہ کام کرے گا والا محالہ اس کو اگر واپس پنڈی یا اٹک جانا ہے تو وہاں پہ وہ 7 دن محنت نہیں کر سکتا، جو ایک محروم علاقے کی ریکوائرمنٹ ہے. جب تک وہاں کی عوام ان 3 ڈویژنوں میں بسنے والے وہاں پہ نہیں آئیں گے، وہاں پہ کیپیسٹی ڈیولپ نہیں ہوگی. اگر آج آپ ویکنٹ پوسٹوں کا حساب لگائیں تو سب سے زیادہ ویکنٹ پوسٹیں وہیں پہ ملتی ہیں کیونکہ وہاں پہ کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. جب کیپیسٹی کے ایشوز ہیں تو پیسے دے بھی دیں تو آپ خرچ نہیں کر پاتے. تو پچھلی جو ہماری میٹنگ وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں ہوئی تو میں ایک بہت بڑی خوشخبری وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ہم پنجاب سول سروسز ایکٹ آف 1974 کو تھرو پروونشل لیجسلیشن امینڈ کرنے جا رہے ہیں اور جنوبی پنجاب کی ان 3 ڈویژنوں کے لیے ہم ایک کوٹا رکھنے جا رہے ہیں جو کہ 32% کوٹا ان 3 اضلاع کے لیے ہوگا اور باقی جو ہیں وہ باقی پنجاب کے ریسٹ آف پنجاب کے لیے ہوگا. تو اس طریقے سے ہماری ایک بہت بڑی لوکل کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہوئے گی. اور یہ باقی صوبوں میں بھی بات ہے. سندھ کے اندر 2 زونز ہیں، KPK کے اندر 5 زونز ہیں، بلوچستان کے اندر 7 زونز ہیں. پنجاب کو بھی ہر کسی کو نمائندگی دینے کی ضرورت ہے. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنے علاقے کی خدمت کر سکے اور اسی کو آگے رکھتے ہوئے ہم جاب کوٹاز یا جابز کے اندر
ان کی ریپرزنٹیشن کو یقینی بنانے کے لیے، کیپیسٹی کو امپروو کرنے کے لیے یہ اہم ایسے اقدام اٹھانے جا رہے ہیں۔ تیسری چیز جس پہ میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نرس کو بھی وہ صادق آباد میں پوسٹڈ ہو تو اس کو لاہور آنا پڑتا ہے اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، بہت وقت ضائع ہوتا ہے یہاں پہ ایک سینٹرلائز سسٹم کے اندر جو 11 کروڑ عوام کو مینیج کر رہا ہے سیکریٹریٹ، ٹرانسفر پوسٹنگز ہو چھوٹے لیول کی ہوں، چھٹی لینی ہو، عوام کی رسائی بھی وہاں سے آنے والے کے لیے بہت دور پڑتا ہے لاہور آنا۔ تو عوام کو اور پبلک سرونٹس جو اس علاقے میں سرو کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ پبلک سروس جو ہے یہ عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہے۔ تو جنوبی پنجاب میں بہاولپور اور ملتان میں سیکریٹریٹس قائم کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے زمینیں بھی مختص اور آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں، اور جو امپاورڈ سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤتھ along with his ٹیم جنوبی پنجاب میں بیٹھا کریں گے، اور جنوبی پنجاب کے مسئلے اور جنوبی پنجاب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ وہیں پہ تیار ہوں گی اور آن گراؤنڈ کام کیا جائے گا۔ یہ 3 میجر انٹرونشنز جس میں ہم نے وسائل کو یقینی بنایا ہے، وہاں کی عوام کی ریپرزنٹیشن کو، پبلک سیکٹر جابز کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے سول جو ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس ہیں اس کے لیے لیجسلیشن کے لیے سمری تیار کر دی گئی ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹو ڈسکنیکٹ ہے جو ہر چیز کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے اس کے لیے پنجاب کی بیوروکریسی اب جنوبی پنجاب کی بیوروکریسی وہاں پہ بیٹھے گی اور وہ وہاں کی عوام کی خدمت بھی کرے گی، اور وہاں کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بھی مسائل وہیں پہ حل ہوں گے۔ شکریہ۔ کوسچنز جی خواجہ صاحب۔ سیکریٹریٹ کو کلوز ڈاؤن کر دیا گیا تھا جس پر سی ایم نے وزارت کی، تو ان میں نئی بات صرف جاب کوٹا ہے۔ جاب کوٹے کے لیے جو آپ ایڈمنسٹریٹو امینڈمنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ٹائم فریم کیا آپ کے ذہن میں ہے، کتنے عرصے میں کر دیں گے؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم کرونا کی شرح جب تھی 5 سے 6%، تو بہت زیادہ ہیو اینڈ ٹرائی ہوا کہ اکانومی بہت بڑے طریقے سے اس وقت بالکل ہی کولیپس کرنے جا رہی ہے۔ رائٹ نو جو کرونا کی شرح ہے پھیلاؤ کی وہ پنجاب میں ایوریج آ گئی ہے 20% کے قریب۔ اس وقت پنجاب کی اگلے فسکل ایئر کے لیے کیا ترجیحات ہے آپ کی؟ ہمارا اکانومی چل نہیں رہی، مارکیٹ سے پیسہ جنریٹ نہیں ہوگا، 2 مہینے بعد آپ نیا بجٹ لانے جا رہے ہیں، کیا آپ کی پرائرٹیز کیا ہے؟ جی، پہلی چیز تو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جابز کے لحاظ سے جو ریپرزنٹیشن ہے اس میں ہم کب تک لے آئیں گے۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر یہ ترمیم ہو جائے گی۔ دوسری آپ نے مجھ سے بات کی کہ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب وہ واحد صوبہ تھا جس نے پچھلے سال بھی 56 ارب کے ٹیکس ریلیف پیکیج دیا تھا تاکہ بزنسز چل سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے پنجاب کے اندر پنجاب روزگار کے نام سے اسکیم لے کے آئے جس میں 35 ارب روپے کے لونز ہم نے پرووائڈ کرنے کے لیے بینک آف پنجاب کے ساتھ ایک فیسلٹی ایگری کی، اور اس پہ بھی لوگوں کو اب لونز آسان قسطوں پہ ملنا شروع ہو رہے ہیں۔ ہم اگلا بجٹ بھی اسی سوچ کے ساتھ آ رہے ہیں کہ وہ پرو بزنس ہوگا۔ آپ کی ٹینیورز میں حکومتوں کے کچھ ایسے سال ہوتے ہیں جب آپ پرو بزنس سوچ رکھتے ہیں، کسی دوران آپ پرو ٹیکس کی سوچ رکھتے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں بلکہ اس کا اندیشہ دے سکتا ہوں کہ آنے والا بجٹ بھی عوام کو ریلیف، بزنسز کو ریلیف، تاکہ وہ ریکور کریں گی، نوکریاں بچیں گی، نوکریوں کا اضافہ ہوگا تو پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن اس میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا بجٹ اس سال کا بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اکنامک سٹیمولس کی طرف لے کے جائے گا، ایسی اسکیموں کو لے کے آئے گا جس میں ملازمت بڑھے، اور جو بزنسز کرونا سے سفر ہو رہی ہیں ان کو جہاں جہاں ہم ریلیف پرووائڈ کر سکیں گے ضرور کریں گے۔ جی لیاقت انصاری صاحب چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں نا آج؟ جی وہ خاصا زرخیز ہے، جہانگیر
سے رابطوں کے حوالے سے، تو آپ کی بھی کوئی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں جو ان کے ایشوز چل رہے ہیں، اس میں اب لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے؟ کوئی پرائم منسٹر سے میٹنگز ہو رہی ہے، کیا ہے؟ جی جنوبی پنجاب کے زیادہ تر ارکان آخر جہانگیر ترین سے رابطے میں کیوں ہیں؟ انصاری صاحب جاگے ہیں تو کفن پھاڑ کے جاگے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے نیریٹو جو ہے وہ پارٹی کا بڑا واضح ہے. وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت جس کا فاؤنڈیشن اور بیسز اور اوورآل جس آئیڈیالوجی پہ بنایا گیا تھا وہ احتساب اور انصاف پہ مبنی ہے، اور احتساب ہر خاص و عام کا بلا تفریق ہونا چاہیے، اور اپنے اور غیر میں کوئی تمیز نہیں کرے گی پی ٹی آئی. اور وزیر اعظم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نو ون از ابو دی لا، اور کہیں پہ بھی حکومتی سطح پہ ہماری اپنی صفوں میں اگر کہیں کسی کی طرف انگلی اٹھی ہے تو وہ قانون کو جواب دے ہوا ہے، اور عدالتوں کے سامنے اس نے اپنے آپ کو سرخرو کیا ہے. اس کے بعد وہ آپ کی ٹیم میں واپس آئے ہیں. دوسرا جو انصاف کا عمل ہے وہ چونکہ جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے ان کے ساتھیوں کی طرف سے کچھ خدشات اور تحفظات کا اظہار ہوا کہ انصاف کی فراہمی میں کہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے بڑا واضح موقف دیا ہوا ہے کہ کسی صورت بھی وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں یا کوئی بھی شخص ہو، عدالتی پروسیس کے اندر نہ اس کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن ہوگی اور نہ کہیں پہ اس کے لیے کوئی سہولت کاری ہوگی. اور چند دن بعد جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ ایک ایسا پروسیس جس سے گلے شکوے دور کیے جا سکیں، تحفظات جو ہیں ان کا ازالہ ہو سکے، اور مل بیٹھ کے پی ٹی آئی کا ایک خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے ہم سارے جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اپنا رول ادا کریں، اور پی ٹی آئی فیملی جو ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے ہمارے یہ جو بھائی ہیں جو فیملی ممبرز ہیں ان کی جو جائز شکایات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہوئے اس پہ حتمی طور پہ جلد کوئی لائے عمل جو ہے وہ واضح کرے گی. میاں اسلم صاحب اس کے بعد بیٹھے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے علیم خان صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہوئے، پھر سبطین صاحب ہوئے، تو اس وقت خان صاحب کو کیوں خیال نہیں آیا کہ ان سے بھی ملاقات کر لیں؟ اس لیے ظاہری طور پر یہی لگ رہا ہے کہ جو پریشر بلٹ اپ ہوا ہے اس پر جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. ایک تو آپ اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو بتائیے گا کہ کیا ایک ملزم سے ملاقات کرنی چاہیے وزیر اعظم پاکستان کو، اور دوسرا بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بھی ان کی ضمانت بھی ہو گئی ہے اور آج شاید وہ رہا ہو گئے ہیں یا ہونے والے ہیں، تو بتائیے گا کہ کیسا آپ کو دونوں طرف چوکے چھکے لگیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری رائے ذاتی کوئی ہوتی نہیں ہے جب تک میں اسپوکس پرسن ہوں. گورنمنٹ آف پنجاب تو ذاتی رائے جو ہے وہ آفیشیل فورم پہ نہیں دی جاتی، تو جب یہ فورم نہیں ہوگا تو اس کے بعد میری ذاتی رائے دی جائے گی. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے شہباز شریف کے حوالے سے، تو ہاں شہباز شریف باہر آ گئے ہیں، اور وہ شہبازیاں جو تھیں جن کا وہ شکار ہوئے، بدقسمتی یہ رہی کہ میڈیا کے اندر آ کے ان کے ترجمان، ان کی کنیزیں، ان کے درباری، ان کی جماعت کے تمام عہدیدار ان کی رہائی پہ بغلیں تو بجا رہے ہیں، لیکن آج تک عدالت کے اندر، نیب کے اندر وہ منظور پاپڑ والے کے ساتھ اپنا کوئی تعلق جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے. وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ پیسے جو ہے وہ منظور پاپڑ والے کے پاس ان کی ٹیٹیز سے کیسے پہنچے. تو قوم حقیقت جاننا چاہتی ہے. ضمانت کسی کی بے گناہی کا معیار اور پیرامیٹر نہیں ہے. ضمانت کے بعد بھی یہ کیس چلتا رہے گا، اور سب سے جو اہم چیز ہے کہ عوام بھی دیکھ رہی ہیں کہ شین جنم لے چکی ہے، اور بلکہ شین جیل سے باہر آ چکی ہے، اور اب نون سے جلد کب نکلنا ہے اس نے،
کیونکہ نون سے شین کا جنم جو ہے وہ یقینی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی شین جو ہے وہ شعبہ بازی کے ساتھ مل کے اپنی سیاست کرے گی، اور نون جو ہے وہ اب قصہ پرینہ بنے گی۔ دوسرا جو آج آپ عدالتوں میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نیب کی عدالت نے آج جو پاکستان سے فرار ہوئے ہیں، مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، ان کی جائیداد کی کرکی اور بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے جو قدم اٹھایا، اس سے یقیناً انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور یہ محاورہ کہ خود تو وہ ادھر نہیں ہے، لیکن جو جائیدادیں، گاڑیاں، بینک اکاؤنٹس جو ہیں، نیب نے کرکی کر کے ان کو بھاگ کے سرکار ضبط کرنے کا حکم جاری کیا ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ چلو چور نہیں تو بھاگتے چور کی لنگوٹی سے۔ راجن صاحب، ایک پٹیشن آپ کے نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، اس کے اوپر وزیر اعظم نے بھی ایکشن لینے کا کہا تھا اور آج منسٹر کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، اس میں کیا کارروائی ہوئی اس کی، اور بیسیکلی وہ نوٹیفیکیشن جاری کیسے ہوا، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ جی، یہ آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ اے سی ایس ساؤتھ جو زاہد زمان تھے، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا تھا، جو سپٹمبر کا نوٹیفیکیشن تھا، اور اس کے بعد دسمبر میں بھی ڈیٹیل رولز آف بزنس پہ وہ کام کر گئے تھے۔ اس کے بعد خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی اس میں ایشو ضرور آئے، جس کی بنیاد پہ ابھی تک جو ہے وہ اس پہ انکوائری جاری ہے۔ سی ایس آفس بھی دیکھ رہا ہے، میری کمیٹی کی سربراہی میں کل بھی ہم نے منسٹیریل کمیٹی نے اس پہ ہم بیٹھے ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اس کا کھوج نہیں لگایا جائے گا۔ آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ سیکرٹری آئی این سی کو بھی اس پہ ریپریمانڈ کیا گیا تھا، بٹ اس پہ ساری ڈیٹیلز ابھی میں واضح نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، بٹ ہم اس کو یقین مانیں، یہ پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب اور پوری کابینہ اور ہم سب اراکین کا عزم ہے کہ ہم نے جنوبی پنجاب کی عوام کو امپاور کرنا ہے۔ اس میں جو بھی روڑے اٹکائے گا، چاہے وہ جو ہو، اس کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور اس عمل کو ہم جاری رکھیں گے جب تک ہم اس کو بے نقاب نہ کر سکیں۔ جی، منصور صاحب آئے ہیں جی، آج کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دونوں سے ایک سوال ہے حاجی صاحب، ایک یہ بتائیے گا کہ اکثر اگر کوئی پبلک ہالیڈے ہوتی ہے یا کوئی کسی وجہ سے مارکیٹس بند ہوتی ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے، اکانومی اس سے کافی سفر کرتی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو مظاہرے تھے یا جو کچھ بھی ہوا، اور ہر جگہ آپ نے دیکھا کافی نقصان ہوا، اس کی کوئی اسیسمنٹ ہوئی ہے کہ ایکچولی اکانومی کو اس کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اور فردوس صاحب، آپ سے ایک سوال یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے بھی تھوڑی دیر پہلے قوم سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ کرونا کے ایس او پیز کے لیے جو ہے وہ فوج کی مدد بھی اب لی جائے گی۔ آپ لوگوں نے ایک زمانے میں ایک ٹائیگر فورس بنائی تھی، وہ کدھر ہے فورس؟ وہ کچھ کام کر رہی ہے یا اس کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا اس کے؟ جی، آئی تھنک اس بار تو حالات زیادہ ہی ایکسٹراڈنری تھے منصور صاحب۔ خالی اکانومی سے زیادہ بڑا خدشہ کرونا کے پھیلنے کا تھا۔ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں جس طرح وہ میلوں کی وجہ سے وہاں پہ اس نمبر اتنا زیادہ چلا گیا ہے کہ میرے خیال سے ان کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا گیا۔ ہمارا سب سے بڑا فیئر تو پہلے یہ بھی تھا کہ یہ جب بھی کانگریگیشنز اس طرح کی ہوں، اس میں ایک تو کرونا کی پھیلنے کی ویکٹر ریڈیس بڑا جلدی بڑھتا ہے، بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ اکانومی کا ہم اوور آل امپیکٹ تو دیکھ رہے ہیں، مگر اسپیسیفکلی اس کی وجہ سے بھی ڈیفینیٹلی کچھ ایریا، کچھ پاکٹس میں ڈسرپشنز آئی ہیں، ٹرانسپورٹیشنز کے مسئلے آئے ہیں۔ وہ چیزیں تو آپ کی چھوٹی بلپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جائیں گے، مگر کرونا کی اس تھرڈ ویو کا امپیکٹ وہ ہم سب اس کا اس وقت حکمت عملی بنا رہے ہیں، اور وہ بزنسز کے ساتھ بیٹھ کے بنا، تاکہ ہم جو بھی پیکیج لے کے آئیں یا جو بھی آگے مثبت سوچ کے ساتھ چلیں، جس طرح آج کل ایس ایم ای پالیسی پہ بڑی لمبی اور ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کا ہم خیال آنے والے بجٹ کے اندر ہماری پالیسی میکنگ میں یہ آپ کو ضرور ریفلیکٹ کرے گا۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا آج کا جو خطاب ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو کرنٹ کرونا سے ریلیٹڈ سچویشن ہے اور نچلی سطح پہ جو تلخ حقیقتیں ہیں ان کو انہوں نے اجاگر کیا، اور میں
آپ کو بھی اپیل کروں گی، کیونکہ آپ اوپینین میکر ہو اور جتنے میڈیا کے یہاں بیٹھے ہمارے دوست بھائی ہیں، وہ کم از کم اس چیز کو ہم ہر حال میں مقدم کر لیں، انشور کر لیں کہ ہمارے یہ جو شوقیہ فنکار ونڈو شاپنگ کرتے بازاروں میں، جس طرح سے ان نیسیسری رش کریٹ کر کے آپ کی، ہماری اور ہمارے اہل خانہ اور مستقبل کی نسل کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، ان کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کو ہر حال میں ہم نے کرٹیل کرنا ہے۔ یہی وہ امر ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اسٹرکٹ انفورسمنٹ کا فیصلہ کیا، کیونکہ جو SOPs جو ہیں، یقیناً ٹائیگر فورس ایک نان گورنمنٹل سپورٹیو ہینڈ ہے اور یوتھ پہ مشتمل ایک موٹیویٹڈ ہمارا آرگنائزیشن اور سٹرکچر ہے، جو نوجوانوں پہ مشتمل ایک اہم ترین ہراول دستہ ہے، جو کسی بھی اس طرح کی وبا کے اندر، کسی بھی چیلنج کے اندر ہم ان کی خدمات کو انگیج کر کے آپ کے لیے بہتری لا سکتے ہیں۔ لیکن ان SOPs پہ قانون کے مطابق عمل درآمد کرانے کے لیے ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی لا کی بیکنگ نہیں ہے، کوئی قانون کا تحفظ جس کے ذریعے وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کر سکیں، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے لیے یہ ضروری تھا کہ ایک ہارمنی کریٹ ہو، ایک آپ کی جو سول انتظامیہ ہے، جو پولیس ہے، جو لا انفورسمنٹ ہماری ایجنسیز ہیں، وہ ایک کوارڈینیشن اور ایک پراپر سٹرکچر کے تحت اکاؤنٹیبل ہوں، کیونکہ اب غلطی کی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی جو پچھلے 24 گھنٹے کا ڈیتھ ٹول ریٹ ہے، 144 قیمتی جانیں ہم کھو چکے ہیں۔ صرف پنجاب کے اندر 81 جو ہے ڈیتھس ہوئی ہیں، اور جو پنجاب کی اس وقت ہاسپٹل کی سچویشن ہے، اسپیشلی لاہور کی، اور جو وینٹیلیٹر اور بیڈ آکوپینسی ریٹ ہے آکسیجن کے ساتھ جڑا، وہ الارمنگ ہے اور تھریٹننگ ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ کے توسط سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ خدا را سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف جائیں، SOPs کو فالو کریں، اور آپ محفوظ رہیں گے، زندہ رہیں گے، صحت مند رہیں گے تو کئی عیدیں آئیں گی، کئی افطاریاں آئیں گی، اور پروردگار آپ پہ خوشیوں کی اور رحمتوں کی بارشیں نچھاور کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی جان کو رسک میں ڈال دیا اور اپنی جان کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور جانوں کو آپ نے اس لپیٹ میں لے لیا نادانی میں، لا علمی اور غیر ذمہ داری سے، تو پھر آپ نہ صرف اپنے اہل خانہ کا بلکہ اس قوم اور اس ملک کا نقصان بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا احتیاط کریں، اور میڈیا کے سپورٹ سے عوام کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے ہم ایک پروگرام بھی لا رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا نے ہمیشہ ایک ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے، اور SOPs پہ عمل درآمد کرانے کے لیے سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے طور پہ آپ نے لوگوں کو شعور دی ہے، آگاہی دی ہے، موٹیویشن دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان کو اس کے خطرات سے آگاہ کرنا بھی میڈیا کا فرض ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس میں عہدہ براؤں گے۔ جی عمر فاروق مائک جی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ لاسٹ مارچ میں جب کورونا کی فرسٹ ویو آئی تو اس وقت سے لے کے آج تک، آج بھی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں میں جا کے بازاروں میں بات کریں، ان سے پوچھیں تو وہ COVID-19 نام کی کسی چیز کو بیشتر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کے باوجود بالکل نہیں ہو سکا، سول ایڈمنسٹریشن آپ کی کام نہیں آ سکی، اور الٹیمیٹلی زلزلے اور سیلاب کے بعد اب فوج کو آپ نے SOPs کے لیے بنانا پڑ گیا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے سارا، وہ کدھر ہے؟ دیکھیں، آپ جب حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو حالت جنگ کے اندر ہر ادارہ جو ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس وقت کرونا کے خلاف جس محاذ پہ یہ قوم جنگ لڑ رہی ہے، اس میں فوج جو ہے وہ ہمارا ایک انتہائی اہم ترین پارٹنر ہے، اور NCOC کے اندر جتنا ہمارا ڈیٹا بیس سے لے کے اوورآل چاروں صوبوں کے ساتھ ویکسینیشن کے پروسیس، اویئرنیس، اور اوورآل ہمارے جو فیوچرسٹک تھریٹس ہیں ان کو انالائز اور ایویلویٹ کرنے کے لیے
یہ آلریڈی ادارہ جو ہے NCOC کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں. اب ان سے نچلی سطح پہ متحرک کر کے وہ حالت جنگ میں ہوتے ہوئے ہر وہ سپاہی، وہ میڈیا میں ہو، سول سوسائٹی میں ہو یا پاک فوج میں ہو، وہ اس جنگ میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے میدان میں اتر آیا. تو یقیناً اس جنگ کو شکست دینا، اس حملے کا مقابلہ کرنا اور عوام کی جانوں کا تحفظ ہم کوآرڈینیشن سے اور بیٹر ٹیم ورک سے کر سکتے ہیں. تو فوج بھی ہمارا حصہ ہے، اس گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے. عوام کی بہتری، ریلیف اور ریہیبلیٹیشن میں ہمیشہ اس نے اپنا کردار ادا کیا، تو وہ آپ کی بہتری کے لیے سامنے آئے ہیں. سول انتظامیہ کی ایفرٹس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا. اور اس وقت جو ہے وہ کرونا کا چیلنج بڑا ہے، نہ کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کو ایڈریس کرنے والی کور کون سی ہے. اس چیلنج کو میٹ کرنا ضروری ہے. محسن اور اس کے بعد علی. میں اس پہ ایک اضافہ کرتا، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ میں اس پہ اضافہ کرتا چلوں. دیکھیں، آج میں بھی اس کا موقع اٹھاتے ہوئے ریکویسٹ یہ ضرور کروں گا، اپیل کروں گا کہ سب سے بڑا جو چینج آیا ہے نا پچھلے مارچ اور اب میں، وہ یہ ہے کہ اب ایک فٹیگ بھی سیٹنگ ہو گئی ہے. لوگ 1 سال سے کرتے آئے ہیں، پہلی ویو میں بھرپور طریقے سے عوام نے ساتھ دیا، سیکنڈ ویو میں بھی عوام نے بڑا ساتھ دیا، تھرڈ ویو جو کہ سب سے لیتھل ہے اس کو ہم لائٹلی لے رہے ہیں کیونکہ فٹیگ کا شکار ہو گئے. ایڈمنسٹریشن، آپ نے پوچھا کہ کیوں سپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن نے بہت اچھا پرفارم کیا پہلی ویو کے اندر. سیکنڈ ویو کے اندر یہی آفیسرز، یہی ڈاکٹرز، یہی پیرامیڈکس، یہی سارے، بٹ سسٹم سٹریچ ہو رہا ہے. آپ سب سے میری یہ گزارش ہے، کیونکہ آپ ایک میڈیم ہیں، آپ کے ذریعے عوام تک یہ ضرور پہنچنا چاہیے کہ مہربانی کر کے اس تھرڈ ویو کو لائٹلی نہ لیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ارد گرد کے ممالک میں اس وقت کیا حالات بن چکے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسے جگہ جا پہنچیں جہاں سے پھر ہمیں بڑے مشکل فیصلے، کٹھن فیصلے کرنے پڑیں. ایک دفعہ میں دوبارہ آپ سے اپیل کرتا ہوں، مہربانی کر کے ہم سب کو سیوک ڈیوٹی ہے ہماری کہ ہم ان SOPs کو فالو کریں اور جتنا کم سے کم ہو سکے پبلک انٹریکشن کریں. جی محسن. ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ان لائٹر نوٹ ہمارے کچھ اینکرز کو تحقیق لبیک یاد آ جاتی ہے کہ اکانومی کتنی متاثر ہوئی، کرونا کتنا پھیلا، مریم نواز کی ریلی اور PDM کے جلسے نظر نہیں آتے. یہ ان لائٹر نوٹ. سوال میرا یہ ہے کہ پوری تحریک انصاف کا 2.5 سال سے ہم یہ سنتے ہیں کہ نون سے شین نکل رہی ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ نون سے شین نکلے یا نہ نکلے، تحریک انصاف سے تیز نون نکل رہا ہے. یعنی ترین کیا ہے؟ میں یہ کہوں گی کہ محسن جو ہے وہ ہمیشہ کوئی ایسی نئی چیز لاتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کاؤنٹر فائر کروں. تو میں آج اپنے مورچے سے سرنڈر کرتی ہوں اور محسن کو جو ہے وہ ٹرافی ایوارڈ کرتی ہوں. تھینک یو.